السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، کیونکہ آج کل جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، متواتر ایک ترتیب وار انداز میں اور ایک بہت ہی مربوط اور منظم انداز میں جو پاکستان میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس میں آج صبح کا جو اس ویڈیو کو بنانے کا جس کی وجہ سے ویڈیو بنانی پڑ گئی وہ عمران ریاض خان کی گرفتاری ہے۔ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تو یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے اور بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے کہ ان کو ان کے واضح موقف پہ جو وہ اس امپورٹڈ حکومت اور جو فوج کی یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیوں والا جو سیزن چل رہا ہے، اس کے بارے میں ان کا بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر موقف جو ہے وہ اس کے سبب ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہم موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران ریاض خان تو چھوٹ بھی جائیں گے ان سے، اور وہ رکنے والے نہیں ہیں، اور نہ پاکستانی عوام جو اتنا زور و شور سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے ہر فورم پہ، وہ ایسے خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو وہ تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ یہاں پہ جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو فوج یہ سب کچھ کر رہی ہے یا اس میں ملوث ہے تو پھر تو صحیح ہے، اگر فوج نہیں ہے تو فوج کو اعلانیہ اس سے لا تعلقی کا اظہار، اور وہ ایسے کہ وہ نظر آنا چاہیے کہ فوج کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ باقی جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ مکس اچار، یہ جانے تحریک انصاف جانے یہ آپس میں جو بھی کرتے ہیں، کیونکہ فوج اس وقت باقاعدہ ایک فریق بنتی جا رہی ہے، اور اس کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ وہی شرپسند لوگ، وہی جو جن کا کام صرف کرپشن کرنا ہے اور صرف مال بٹورنا ہے اور صرف عوامی پیسے کا ناجائز استعمال کرنا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے وہ پورے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان لوگوں کا فائدہ یوں ہو رہا ہے کہ جب فوج کے بارے میں لوگوں میں نفرت اور غصے کا جذبہ بڑھتا جائے گا، پنپتا جائے گا، تو وہ لوگ پتلی گلی سے نکل جائیں گے اور فوج اور عوام دست و گریبان ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی بہت زیادہ ان حالات میں، اس سچویشن میں وہ بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ نپے تلے انداز میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ یاد نہیں رکھتے کہ گولی پہلی کس نے چلائی، پھر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جب جنگ رکتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فائدہ اصل میں کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اور درون خانہ اور درون ملک اگر اس قسم کی لڑائی ہوتی ہے، اس کو خانہ جنگی بولتے ہیں اور سول وار بولتے ہیں۔ تو فوج اپنی یہ جو چھوٹی چھوٹی چالاکیاں ہیں، ہمیں تو لگتا تھا، ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور دنیا کی ٹاپ 10 بہترین فوجوں میں، اور دنیا کی 7 جو جوہری ہتھیار سے لیس ممالک ہیں ان میں سے پاکستان ایک ہے۔ تو اگر اتنا بڑا اور شاندار ٹریک ریکارڈ ہے تو اس میں یہ جو لوکل ایس ایچ او والی جو اسٹریٹجیز ہیں، اگر یہی آپ کو این ڈی یو میں پڑھاتے ہیں تو لعنت ہے ایسی این ڈی یو کی تعلیم پہ، اور اتنے بڑے بڑے آپ نے یہ جو تلواریں اور جو چاند ستارے لگائے ہوتے ہیں کاندھوں پہ، اس پہ بھی لعنت، کیونکہ یہ تو کوئی مقامی ایس ایچ او جو ایک ہفتے سے اپنی پتلون نہیں بدلتا اور جو 1 مہینے سے ٹوتھ برش نہیں کرتا، اور وہ بندہ جو سالن بھی ادھر تھانے ہی میں بناتا ہے اسی یونیفارم میں، اور اسی میں وہ باقی کام بھی کرتا ہے، سرکاری امور بھی انجام دیتا ہے، تو اس میں اور آپ کے یہ تلوار والوں اور یہ چاند ستاروں میں اور یہ تمغوں پہ اور یہ یہاں پہ وہ جو
فیتے ویتے لگائے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑایا نہ جائے، اور اس کے ہم کافی پہلے بھی ہم نقصانات بھگت چکے ہیں، ہم آدھا پاکستان لوز کر چکے ہیں انہی جاہلانہ حرکتوں کے نتیجے میں، اور آج تک اس کا، کیونکہ وہ ایک irreparable ڈیمیج تھا اور وہ ایک irreversible چیز ہو گئی۔ شرمندگی الگ سے، کیونکہ اس میں عوام تو کوئی نہیں تھے، جو پرزنرز آف وار تھے وہ بھی ہماری ہی فوج تھی، اور اس پہ آج تک ہمیں شرم آتی ہے۔ تو یہ افسوس والی جو قابل مذمت جو حرکتیں ہیں، یہ کائنڈلی اگر آپ نہیں کر رہے فوجی بھائی تو مہربانی کر کے اعلانیہ اس سے اپنی علیحدگی کا اظہار صرف نہیں، وہ عملاً کہ نظر آئے وہ کریں، کیونکہ مجھے جتنا لگتا ہے کہ فوج جو ہے یہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے، اور اس پورے ادارے میں فرد واحد کی نہیں چلتی، یہاں پہ باقی بھی تو کوئی فیتے ویتے والے ہوں گے، چاند ستارے والے اور تلوار والے ہوں گے، تو وہ سارے مل بیٹھ کے کوئی اس کا ایسا سلوشن نکالیں کہ یہ سیاسی اور عوامی پروسیس میں آپ لوگ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں، اور فضول کا اور بے مقصد، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے لگا، کسی کو بھی نہیں ہونے لگا۔ ایک ڈیڑھ بندہ ہوگا جو پتہ نہیں یورپ چلا جائے گا یا یورپ کے ایک مخصوص ملک میں چلا جائے گا اور وہاں پہ مزے کرے گا، باقی تو پاکستان میں رہیں گے، اور پاکستان میں رہیں گے تو پاکستان کے اتنے سارے عقل مند، اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے شاندار اور زبردست جو ہمارے فوج کے بڑے ہیں، تو آپ لوگ تو، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم، کیونکہ جو آپ نے لکھے ہوتے ہیں وہ مائل سٹون پہ، اس پہ تو وہ فلسطین اور یروشلم اتنے کلومیٹر، اور دلی اتنے کلومیٹر، اور سری نگر اتنے کلومیٹر، اور صحراست کے دریاست تہ بالے پرو ماست بالو پرے ماست، اس قسم کے، اور ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، اور بارو بر پہ ہوں میں چھایا ہوا، اس کے جو آپ کے گولز ہیں، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، جو آپ کا ویژن ہے، وہ تو کوئی بہر و بر پہ چھایا ہوا ہے، وہ تو کہکشاؤں سے بھی آگے ہے، اور حرکتیں آپ کی بالکل وہ ٹپیکل ایس ایچ اوز والی ہیں، کسی بھی پنجاب پولیس کے کوئی چوہا سیدن شاہ میں، یا کوئی بہاول نگر میں، یا کدھر کسی اور، میں ان جگہوں کی برائی نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ علاقے کے جس میں کرائم نہ ہو، یا جس میں اگر مطلب جو بہت ہی معمولی افادیت والی جگہ ہو، وہاں پہ آپ کسی ایسے کو رینڈم کو اٹھا لیں اور ان سے یہ کام کروا لیں۔ کائنڈلی یہ عوام کو اپنی دشمنی پہ، کیونکہ فوج کو اگر مسئلہ ہوگا تو پاکستان کو مسئلہ ہوگا، اور یہ قطعاً پاکستانی ریاست کے لیے یہ بالکل فائدے میں نہیں ہے کہ پاکستانی عوام باقی کسی سے لڑے نہ لڑے، اپنی ہی فوج سے لڑے، یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہیں، ہم دنیا کی چھٹی سب سے بڑی اور بیٹل ہارڈنڈ پروفیشنل فوج ہیں، اور ہماری ایئر فورس ہے، ہماری نیوی ہے، اور ہم دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں، ہم کوئی کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں۔ ہم جتنا امریکہ سے آپ نے سودے کیے، بیک ڈور نیگوشیشنز کی، اس میں جس کو ویلن دکھانا تھا وہ دکھا چکے، جہاں سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے، اس سے پہلے لوگوں کو بیچ چکے، اس سے پہلے اپنے ہی لوگوں پہ، بے ہوش لوگوں پہ، گیس لوگوں پہ آپریشنز میں عورتیں اور بچوں کو قتل کیا، اس کو بلڈوزر سے ان بچوں کے ہاتھ پاؤں کو وہاں سے صاف کیا، وہ سب ہو گیا، اور باہر آ کے آپریشن پہ اخباروں میں آپ کی تصویریں بھی یہ والی وکٹری والی آ چکی ہیں۔ میں بنگالی جینوسائیڈ کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ریسنٹ آپ کے اس کمانڈو کی بات کر رہا ہوں جو ابھی تک وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے، لیکن وہ مطلب پاکستان نہیں آ سکتا۔ تو کائنڈلی یہ ایک درخواست ہے
یہ بندہ جو گرفتار ہوا ہے یہ اس والکینو ایرپشن کی کا وہ نہیں بن جائے کہ پھر وہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو اور پھر اس کو روکنا نہ آپ کے بس میں ہو نہ پاکستانی عوام کے بس میں ہو، اور پھر کوئی دشمن اس سچویشن سے آ کے فائدہ اٹھائے اور کوئی ہمیں کہے کہ اپنے نیوکلیر ویپنز ہمیں دے دو، کیونکہ آپ لوگ تو ابھی اس سچویشن میں چلے گئے ہو کہ اس کا خطرہ ہے کہ یہ بلیک مارکیٹ میں نکل نہ جائیں، یا کوئی آس پڑوس سے حملہ کر دے کہ بھئی یہ لوگ تو آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں تو آ جاؤ حملہ کر دو، یہ علاقہ تو کم سے کم ہم ہتھیا سکتے ہیں۔ خدا کو مانے ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، یہ جتنا آپ نے جو کر لیا ہے وہ بس ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی معاف۔ اس کے بعد تھوڑا سا گزارا، تھوڑا سا اپنا جو آپ کا کام ہے وہی کریں۔ باقی پاکستان، اگر آپ لوگوں نے کوئی پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ ہی لوگوں کو انجینئرنگ سمجھ میں آتی ہے، آپ لوگوں کو سائنس میں سمجھ آتی ہے، باقی سارے گھاس چرتے ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں اور عقل اور شعور رکھنے والے اور بین الاقوامی معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی چالاکیوں سے ملک اور ریاستیں نہیں چلتی، اور اس قسم کے فرد واحد کے ڈیسیجن، ہاں اس کو اٹھا لو، اس کو بند کر دو، اس کو نکال دو، یہ اس قسم کے ریاستیں ایسے نہیں چلتی۔ ریاستوں کا ایک کلیکٹیو مائنڈ ہوتا ہے، وہ کلیکٹیو اپروچ رکھتے ہیں، وہاں پہ گفت و شنید ہوتی ہے، وہاں پہ بات ہوتی ہے۔ اب یہ تو میں ماننے سے بالکل یکسر انکار کرتا ہوں کہ جتنے بھی فوج میں جو جے ایچ کیو میں ہیں، جو کور کمانڈرز ہیں، وہ سارے ہی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران ریاض خان کو گرفتار کرو تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے سارے تو ایسے نہیں ہیں، 1-1.5 بندہ ہوگا جو اس قسم کی حرکتیں کرے گا اور اس کا خمیازہ پورے ایک ادارے کو، اور ایک ہی ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے، جو سلامت ہے۔ خدا کو مانے یہ اس قسم کی حرکتیں، یہ بھونڈی اور یہ فضول قسم کی اور یہ بے شرموں والی حرکتیں یہ چھوڑ دیں اور طریقے سے آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ ہمیں کھیلنے دیں آپس میں، جو پاکستانی عوام ہے وہ جانے، ان کے ووٹ جانے، ان کے کس کو حکومت دیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں، کس سے کیا کرتے ہیں، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا 12 آنے کا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور اگین اگر یہی آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے تو یہ NDU بھی بند کر دینا چاہیے، اور یہ آپ کے چاند ستارے بھی پھر کسی فائدے کے نہیں ہیں۔ تو پھر ایسے کرنے کہ آپ بھی آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، تو سب کھیتی باڑی شروع کریں گے، آپ ذرا زیادہ فٹ ہوں گے کیونکہ آپ نے پریڈیں زیادہ کی ہیں اور یس سر اور سلوٹ زیادہ مارے ہیں، تو آپ فزیکلی زیادہ فٹ ہوں گے، تو آپ زیادہ بجائی کریں گے، ہم تھوڑی کم کر لیں گے، آپ زیادہ کٹائی کر لیں گے، ہم تھوڑے، لیکن بھائی بندی ہوگی، پیٹی بندی ہوگی، تو ایک ساتھ ہی کھائیں گے، اگائیں گے، کھائیں گے اور نیکسٹ پھر اگائیں گے۔ یہ فوج پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر یہی آپ نے چالاکیاں سیکھنی ہے ادھر جا کے، ڈونلڈ لو کے ساتھ تو آپ لوگوں کی بولتی بند ہوتی ہے، آپ ادھر سے ان کو مشورے دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں ہیں، یہ تو عمران خان پاگل ہو چکا ہے، خود سے ہی فیصلے کر رہا ہے، خود ہی روس نکل گیا۔ بھائی روس نکل گیا تو کون سا کسی کی بیوی کو اٹھا کے لے گیا؟ اپنا ملک کا سربراہ ہے، وہ جدھر چاہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جدھر جانا چاہے جا سکتا ہے، آزاد بند ہے۔ آپ لوگ یہ عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو خبریں دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں ہیں اس میں، کہ وہ خود کیا ہے، وہ پیوٹن کا یار ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ یہ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ابھی وہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پیچھے سے خبریں آ رہی تھیں تو ہم اسی خبروں کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے تھے، تو ابھی تم لوگوں کی شکل دیکھنے والی ہوگی کہ بھئی یہ تو جس کی لیے تم مخبریاں کرتے ہوتے تھے وہی بندہ ابھی خود کہتا ہے کہ ہمیں تو ادھر سے خبریں آتی تھی۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لحاظ نہ آپ لوگ خود میں چھوڑ رہے ہیں، نہ ہماری ریاست میں، عوام میں، دنیا میں آپ لوگوں نے ہمیں تماشا بنا دیا ہے۔ پہلے کہتے تھے عمران خان کی حکومت میں ہم نے پریس پہ پابندی ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی پابندی یہ آپ کو نظر آتی، یہ نہیں نظر آتی، یہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہ تو عام ہے۔ یا تو آپ جو بھی یہ کر رہے ہیں، یا تو اس کے ذہن میں وہ کوئی بھنگ ونگ یا کوئی سستا نشہ کرتا ہے کہ اس کو کوئی بات ہی نہیں لگتی۔
مطلب کسی صحافی کو ایسے اریسٹ کرنا کہ وہ آ بھی رہا ہے اپنے بیل کے لیے اور آپ اسی کو اریسٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ اور آپ کے جو نمبر 1 مارخور میں ادھر دبئی میں دیکھتا ہوں، ہر تیسری گاڑی پاکستانی کے اس کے پیچھے وہ ٹرالے چلانے والے، اس کے پیچھے بھی وہ مارخور کا لوگو لگا ہوتا ہے۔ اتنے لوگ آپ کے فینز ہیں، اتنا تو کوئی لیو ڈی کیپریو کی تصویریں نہیں لگاتا جتنے آپ لوگوں کی لگاتا ہے۔ اور شرم آنی چاہیے کہ اس کے باوجود بھی آپ کے سیکٹر کمانڈر، وہ باقی کوئی انٹیلیجنس گیدرنگ، کوئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی انٹرنیشنل پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب آپ سے بھولا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف یہ سب سے امپورٹنٹ کام لگتا ہے قومی سلامتی کا، نیشنل سیکیورٹی کا، کہ عمران خان کو اریسٹ کر لو تو پھر پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ اگر تو عمران ریاض خان کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کو آپ اریسٹ کرنے سے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو قتل بھی کر دیں، چلیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے پاکستانیوں کو بیچا ہے امریکہ کو، گوانتانامو بے آپ نے پاکستانیوں کو یہاں سے اٹھا کے ان کو دیا ہے۔ آپ لوگوں نے جنیوا کنونشن کے اگینسٹ، آپ نے دنیا جہان کے جو مورل، ایتھیکل، لیگل جو بھی انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ، آپ نے ایک ڈیزگنیٹڈ اپوائنٹڈ ایک سفیر کو آپ نے ایک مخالف ملک کو حوالے کیا ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ جو 70-80 ہزار آپ نے پاکستانی شہید کروائے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ جو اربوں ڈالرز کی آپ نے اپنا نقصان کروایا، پھر کیا فائدہ ہوا ہے؟ جو جامعہ حفصہ پہ آپ نے آپریشن کر لیا، آپ کو لگا کہ وہ وکٹری کا ایسے والا سائن بنا کے، تو پھر اس سے آپ کو فائدہ ہو گیا ہے؟ کیا 30 ملین 3.5 ملین آپ لوگ وہاں سے نکال کے علاقہ جات سے، فاٹا سے، وہ آئی ڈی پیز بن جائیں، وہ جانوروں جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیں؟ وہ لوگ جو کہ میں خود وہاں پہ جاتا رہا ہوں، یہ کیمپس پہ جاتا رہا ہوں، آئی ڈی پی کیمپ پہ، وہاں پہ لوگ کسی کے چپل نہیں ہیں، وہ کتوں کی طرح ایک پانی کی بوتل پہ لڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ خاندانی لوگ تھے، جو کمانے والے لوگ تھے، جو زکوٰۃ دینے والے لوگ تھے، لوگ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ آپ نے کارنامہ کر لیا۔ کس پاکستان کو بچایا آپ نے؟ کس سے بچایا؟ اور ابھی بھی یہ پیچھے رہ کے، اور یہ پراسرار سناٹا آپ نے بنایا ہوا ہے، اور ادھر یہ مکس اچار آگے سے یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے، آپ لوگ چپ ہیں۔ تو کون کر رہا ہے یہ پھر؟ کوئی شرم کی بھی کوئی، مطلب آپ لوگوں نے ابھی تک، آپ وہ انگریز کی فوج کی کنٹینیویشن، آپ میں کوئی عقل، مطلب دنیا میں تو وہ جو پائریٹڈ ہم جو سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، جو کمپیوٹر پہ لگاتے ہیں، اس میں بھی وہ جو پائریٹڈ ورژن ہوتا ہے، اس میں بھی اپڈیٹس آ جاتی ہیں، اور آپ وہی آبسولیٹ، وہ سامراجی، وہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو اپروچ ہے، آپ وہی لے کے چل رہے ہیں ابھی تک۔ مطلب آپ کے سروں پہ ابھی تک کوئی ہوا نہیں لگی۔ یہ ٹوپیاں ووپیاں ہٹا دیں، تھوڑے سے ٹینٹ کروانا آفیشیلی شروع کر دیں کہ آپ کے سر پہ ہوا لگے، آپ کی کھوپڑیاں ٹنڈی ہوں تو اندر کوئی کام کی چیز بنے۔ پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ عالم پسند ہے اور میر عالم پسند ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران ریاض خان کو اریسٹ کیا، اس سے پہلے وہ ایاز امیر صاحب کو، وہ اس بندے کو آپ نے لاتے گھونسے مار کے اس کو بے عزت کر کے، آپ کو لگا وہ بے عزت ہو گیا۔ افسوس ہے، اور بہت شدید افسوس ہے۔ آپ لوگ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں۔ یہ عوام کے سامنے آپ پھر نہیں ٹک سکتے، اور یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نہیں ٹک سکتے عوام کے سامنے، آپ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، آدھا ملک گنوا چکے ہیں۔
دہشت سے، خوف سے کوئی بھی، یہ انگریز کا وہ ہندوستان نہیں ہے، یہ آزاد پاکستان ہے، اور ہم انشاءاللہ آزاد رہیں گے، ہم خود مختار رہیں گے۔ آپ لوگ اپنے، وہ پشتوں میں ایک اور کہاوت ہے، تو یہ خیرہ میں تو بادو سپیدے رونا کورے کا مینا، ہمیں آپ کی بھلائی نہیں چاہیے، ہمارے لیے آپ کا جو کام ہے، جو آپ کو کرنا ہے وہی آپ کیجئے، ہمیں آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ ہم اس ملک کے ساتھ جو کرتے ہیں، ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ ہم کہتے ہیں کلیکٹیولی بھئی ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، آپ ہی صرف واحد محب وطن نہیں ہو کہ پتلون پہن کے آپ کو لگا کہ آپ محب وطن ہو گئے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، ہم سارے کتے کے بچے ہیں۔ ہم کتے کے بچے نہیں ہیں، ہم ایکول سٹیزنز آف پاکستان ہیں۔ جتنا پاکستان پہ آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ کا حق ہے، اتنا ہی برابر کا ہمارا حق ہے۔ خدا کو مانیں، یہ ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کو سمجھ لیں، اور اس کو اگر محسوس نہیں کر سکتے، کم سے کم کسی ایک ڈیڑھ اور آدمی سے مشورہ کر کے، جو آپ کی طرح سیانا ہے، آپس میں کوئی ایک دوسرے کے کان میں کھس پھس کر لیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ یہ آپ کوئی فائدے کا کام نہیں کر رہے، آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائے۔ یہ مکس اچار، اور ہم جانے آپس میں ہم جو بھی کرتے ہیں ہم کریں گے۔ آپ لوگ اپنی بیرونی اس پہ، یہ انٹیلیجنس گیدرنگ، یہ SHO والی آپ نہیں کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔